لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے شہروں میں سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ حسب روایت وہی درخواست جو میں پہلے کیا کرتا ہوں، آج بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرا خیال ہے کہ کوئی اس وقت بھی 4300 میسیجز میرے ان باکس میں پینڈنگ میں ہیں۔ بار بار میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوتا ہوں کہ ہر شخص کو کہ میسج کا رپلائی نہیں ہو سکتا، ہر شخص کی کال پک نہیں ہو سکتی، جو بھی اپڈیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لیے یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیں، تو کوئی بھی اگر نئی چیز ہوگی تو یقیناً وہ یہاں پہ شیئر کر دی جائے گی۔ میں آنا چاہوں گا آج کی اپنی گزارشات پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل میں نے ایک وائس نوٹ کیا تھا اور وہ 1 منٹ کا وائس نوٹ تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف گروپوں میں جسے کہتے ہیں وہ جشن فتح شروع ہو گیا اور ڈز 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 بڑی ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن آج لگتا ہے کہ وہ شاید خوشی جو تھی وہ پتہ نہیں گمان پڑ گئی۔ اینی ہاؤ، ہر شخص جسے کہتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا والدین کی عطا کردہ تربیت، وہ میں نے ہمیشہ ایک چیز اللہ والوں کے منہ سے سنی اور بزرگوں سے سنی، وہ ہمیشہ ایک بات پہ زور دیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی گفتگو میں یا تو اس کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے یا اس کے خون کا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو وہ اپنا شجرہ نسب جو ہے وہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اینی ہو، ہر شخص اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت اور اس کی ارد گرد جو بھی کمپنی ہوتی ہے، صحبت کا چونکہ اثر ہوتا ہے، اس انداز میں ابھی تک جسے کہتے ہیں وہ تبصرے جاری اور ساری ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں بہرحال آج 2 ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، ابھی بھی چونکہ کچھ دوستوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات کہ میں اپڈیٹ کیوں نہیں دوں گا، اور دوسری بات جو میرا دوسرا عنوان ہے وہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نیب کسی ایم ایل ایم کمپنی کے متاثرین کو کلیم کیوں نہیں دے سکی یا کیوں نہیں دے سکتی۔ تو ان 2 ٹاپکس پہ مجھے آج جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، آج بھی جو میں تبصرے سن رہا ہوں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اگر اپڈیٹس دیتے تھے تو ان کو اس چیز کی پیمنٹ ملتی تھی۔ تو میں سمپلی اتنی بات کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین ونس اگین۔ دوسری چیز یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن یا اپڈیٹ دیتے کیا تھے؟ کھوسا آ گیا، کھوسا چلا گیا، وکیل نے یہ بات کی، نیب نے یہ بات کی، جج صاحب نے یہ بات کی۔ اوکے بھائی، گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی جو لا نوئنگ پرسن ہوگا تو جب بھی کوئی کیس عدالت میں زیر سماعت ہوتا ہے، سب جوڈیشل ہوتا ہے، تو وہ بڑے محتاط انداز میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ ایک جاہل انسان کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ریمارکس دے سکتا ہے عدلیہ کے ججز کے حوالے سے بھی، ان کے فیصلوں کے حوالے سے بھی، اور سماعت کے اوپر بھی، لیکن جس کو لا کا پتہ ہے تو وہ نفی تلی بات کرتا ہے اور کم سے کم بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کوئی توہین عدالت کا عنصر شامل نہ ہو جائے۔ جاہل آدمی کو یہ پریولیج ضرور حاصل ہوتی ہے کہ اوکے توہین عدالت ہو بھی گئی تو ادھر جا کے وہ معافی مانگ لے گا کہ یار میں تو قانون میرے قریب سے نہیں گزرا تھا، میں تو جہالت کی پستیوں میں مبتلا تھا، تو اس لیے جو میرے منہ میں آیا میں نے کہہ دیا۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، اب تک
جو بھی اپڈیٹ تھا نا، جو بھی کاروائی ہوتی تھی، اپڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیس عدالت میں ہے، سی او جیل میں ہے، پہلے سی او نیب کی کسٹڈی میں تھے، تو جو وہاں عدالت میں ہوتا ہے اسی کا ہی اپڈیٹ دینا ہے نا، یا کوئی سٹوری کاٹ کے بتانی ہے؟ آن ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. اور کوئی بھی شخص جب یوٹیوب چینل پہ اس کو سمرائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کورٹ پروسیڈنگ پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ صرف وہاں پہ وہی بات کرتا ہے جو واقعی انفیکٹ کورٹ کے اندر ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنے پلے سے اگر کوئی بات کرے گا اور جسٹ کمپلینٹ اگر ہو جائے تو پھر سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے. بات یہ ہے کہ جو احباب میری اپڈیٹ سے مطمئن نہیں، اچھا ہماری پرفارمنس سے مطمئن نہیں، لیگل ٹیم سے مطمئن نہیں، سی او صاحب کی ایفرٹ سے مطمئن نہیں، اور جنہوں نے نعرہ لگایا کہ جی چلو چلو نیب چلو، چلو چلو سپریم کورٹ چلو، اب ہم آپ کو پیسے لے کے دکھائیں گے، اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم وہ کر دیں گے. تو بھائی میں نے تو سرنڈر صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ کسی کو کوئی حسرت نہ رہے. بھائی ابھی وقت ہے، آپ اپنا رانجھا راضی کر لیں بھائی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی رات سن کے کہ جب جشن فتح میں اناؤنس کر دیا گیا کہ لیگل ٹیم ان کی ہائر ہو چکی ہے، ان کے لوگ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے اگر نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے. زاویہ مختلف ہو سکتا ہے نا، وہ بھی تو 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں نا. ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم بھی 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. اب صرف ڈفرنس دیکھنا ہے کہ وہ ہر ڈیٹ پہ وہ کیا اپڈیٹ دیتے ہیں. کیا وہ ہماری طرح کی اپڈیٹ دیا کریں گے جیسے میں دیتا رہا، جس سے وہ غیر مطمئن ہے، جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اوکے بھائی اب ان کو چانس ملنا چاہیے. چانس کیا ملنا چاہیے، خیر انہوں نے تو اپنا ایک ڈیسیجن لے لیا نا، لیگل ٹیم بھی ہائر کر لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح کی اپڈیٹ دیا کریں گے کہ آج ان کی لیگل ٹیم نے کیا کیا، آج وہاں پہ نیب نے کیا جواب دیا، آج آنریبل ججز نے وہاں پہ کیا کہا. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا، لے آئے ہو پیسے، ریکوریاں ہو گئی ہیں، مل گئے ہیں لوگوں کو. بے شمار کالز، میسیجز اور گروپس میں جن احباب نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طریقے سے ایکسپلین کروں، کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے ایون کہ روتے ہوئے انہوں نے مجھے وائس نوٹس کیے ہیں، اور بہت سارے دوستوں نے مجھے کالز میسیجز کیے کہ جب انہوں نے صرف اتنی بات دیکھی کہ جی میری چونکہ بی فار یو یا سیف الرحمان نیازی کے حوالے سے یہ آخری ویڈیو ہے، تو انہیں دکھ پہنچا. میں فرسٹ آف آل تو ایسے تمام احباب کی محبتوں کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کی دعاؤں کا مقروض ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اب میرے پاس انفیکٹ اپ ڈیٹ دینے کے حوالے سے انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو ایک ہی اپ ڈیٹ ہوگا کہ جی سیف الرحمان خان نیازی کی ضمانت ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ فلاں ٹائم ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اب بچا کیا ہے، میں نے کیا اپ ڈیٹ دینا ہے؟ ون تھنگ. نمبر 2، میں نے چانس دیا ہے ان احباب کو جو غیر مطمئن تھے برابری کی سطح پہ. اوکے یار ہم کچھ نہیں کر سکے نا، ماشاءاللہ آپ جہاں دیدہ ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ کے ریسورسز ہیں، آپ کے پاس بہت اچھی لیگل ٹیم ہوگی. مقصد تو 5 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے نا. آئیں، موسٹ ویلکم، اکاموڈیٹ بھی کروائیں لوگوں کو، پیسے بھی لے کے دیں اور اپڈیٹ بھی دیں. ہم بھی دیکھیں کہ اپڈیٹ کس طریقے سے ہوتا ہے، میں بھی انشاءاللہ اور آپ بھی. اب ایسے تمام احباب سے ہم روزانہ پوچھا کریں گے کہ بھائی اب کہاں تک پہنچے ہیں آپ، کیا ہوا، پیسے کس دن مل رہے ہیں. چونکہ ہم تو ابھی تک پیسے دلانے میں ناکام رہے، نہ سی او صاحب سے اور نہ نیب سے. اب چونکہ جو کھلاڑی میدان میں اترے ہیں نا،
اب یہ ان کا امتحان ہے اور اس کا فیصلہ آنے والے وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میں ایسے تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں. اور ونس اگین میں نے رات کی ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ میں نے، آپ لوگوں نے تو بھائی کمپنی کو جوائن کیا تھا نا، میں نے سیف الرحمان کو جوائن کیا تھا. میں نے سیف الرحمان کو بحیثیت بھائی جوائن کیا تھا. کمپنیاں آتی بھی رہتی ہیں، کمپنیاں جاتی بھی رہتی ہیں، لیکن بھائی بھائی رہا کرتے ہیں. وہ میرا بھائی تھا، ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. اینڈ دیٹس آل. اور انشاءاللہ یہ جو لاکھوں خاندان ہیں جن کی دعائیں شب و روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جن کی محبتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. جو ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اب میں آنا چاہوں گا دوسرے ٹاپک پہ کہ ہم بات تو کرتے ہیں، میرے سمیت ہر شخص بات کرتا ہے کہ نیب سے پیسے نہیں ملیں گے، اداروں سے پیسے نہیں ملتے ہیں. اینڈ دس از فیکٹ کہ آج دن تک وہی بات جیسے میں نے رات کہی تھی کہ اگر فرض کیا نا، میں کہتا ہوں جی 5 لاکھ لوگ ہیں اور 5 لاکھ لوگوں میں سے اگر صرف 3,000 لوگ گئے اپلیکیشن لے کے تو پرسنٹیج نکال لینا، کیا پرسنٹیج نکلتی؟ 5,000 بھی اگر اپلیکیشن ہوتی تو 1%، یہ اس سے بھی کم بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یار اگر ادھر گئے بھی صحیح تو ہمیں ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے. اب جی نا احباب کو شوق ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے نا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹو دینا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ جو امت ہے اور یہ جتنے لاکھوں خاندان ہیں وہ انشاءاللہ ان کے پیچھے ہوں گے. اور پھر اس کا جواب انہوں نے ہی دینا ہے کہ ہاں جی اب پیسے کس دن جو ہے وہ لے کے دے رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ. اینی ہو، تو میں آنا چاہوں گا ذرا کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف کہ ادارے پیسے خاص طور پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے جتنے بھی کریک ڈاؤن ہوئے ان کو کلیم، ان کے متاثرین کو کلیم کیوں نہیں دے پائے یا کیوں نہیں دے سکتی. میرا بھی خیال ہے کہ شاید آنے والے بھی ابھی کئی سالوں تک شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی بھی جتنے مرضی بڑے سے بڑا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سکیم ہو جائے تو وہ شاید اس کے متاثرین کو ادائیگیاں کرنے میں ناکام رہیں گے. اچھا، ناکامی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیٹس سپوز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس نے کوئی سکیم کر دیا. اب ہاؤسنگ سوسائٹی کے کتنے ممبرز ہوں گے؟ 500، 1000، 2000، 5000، 10,000. پھر ان کی فائلیں ہوتی ہیں، ان کی بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ان کے لیے انویسٹیگیشن بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے یہ جو سکیمز ہوتے ہیں اور جن کو آج دن تک نہیں مل سکا. میں بھی کہتا ہوں جی ٹی والوں کو نہیں ملا، جی پے ڈائمنڈ والوں کو نہیں ملا، لسانی والوں کو نہیں ملا، آل پاکستان والوں کو نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا، بے شمار نام ہے. ٹھیک ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس تو سیز ہیں، پراپرٹیز ان کی ضبط ہیں، لیکن متاثرین کو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی پیسے نہ ملنے کی آخر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آج ذرا میں اس ٹاپک پہ آپ کو ذرا بتانا چاہوں گا کہ نیب کی کہاں پہ آ کے مجبوریاں ہو سکتی ہیں. یہ میرا ایک ذاتی نقطہ نگاہ ہے. بات یہ ہے کہ جب نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہوتی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے، اس کی فائلیں نہیں ہوتی ہیں. ون تھنگ. نمبر 2، موسٹلی ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جن کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی نہیں ہیں، وہ کرپٹو پہ چل رہی ہوتی ہیں. اب کہاں سے لائیں گے وہ سارے کے سارے ثبوت، ساری چیزیں وہ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا، اگر کسی کی کوئی بینک ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں تو وہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسی نام سے ہی ہوں جس نام سے کمپنی ہے. پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پیسے کسی کو بھیجے ہوتے ہیں، اکاؤنٹس کسی اور کا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. چونکہ یہ نیٹ ورک ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک لاکھوں میں ہوتا ہے.
یہ ہزاروں میں نہیں ہوتا. نیب کی یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے اس کے پاس نمبر آف ایپلیکینٹس ہوتے ہیں، جتنی درخواستیں آئی ہوتی ہیں، ہر درخواست کو انٹرٹین کرنا ان پہ لازم ہے. وہ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو پرکھیں گے، یہ اوریجنل ہے، یہ فیک ہے، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں بھی ہے، یہ ثابت بھی کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو صرف ان چیزوں کو کلیئرٹی میں لانے کے لیے ان کو سال ہا سال چاہیے ہے. لاکھوں لوگ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کے پاس سٹاف کتنا ایک ہوگا. آپ خود ذرا سوچ لیں نا، لاکھوں لوگوں کے کلیمز ہیں. سپوز میں کہتا ہوں ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہے، اس میں سپوز میں کہتا ہوں 5 سے 7 ممبر ہوں گے. اچھا چلیں جی 10 ممبرز ہوں گے. لاکھوں کلیم ہیں، ہزاروں کلیمز ہیں. وہ جب اس کی سیکیورٹی کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک ٹائم چاہیے. جب تک اس کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، چیزیں ٹرانسپیرنٹ سامنے نہیں آئیں گی، کلیئرٹی کے ساتھ کورٹ کے اندر سبمٹ نہیں ہوں گی، وہ کیس صرف چلتے ہی رہتے ہیں عدالتوں میں. اور عدالتیں ہمیشہ ثبوت کی بنیاد پہ بات کرتی ہیں. اب جو میری ایک آبزرویشن ہے، سپوز آپ اس کو یوں لے لیں کہ ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ریگارڈنگ نیب، یہ بہت سارے لوگ کیوں نیب سے بری ہو جاتے ہیں یا ضمانت ہو جاتی ہے یا واٹ ایور از، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک جو چیز ہے، ایک روایت ہے کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی آپ کا کوئی ذاتی کیس ہے اور جس عدالت میں ہے اس میں کوئی آنریبل جج صاحب جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے پاسٹ کے کوئی آپ کے ریلیشنز تھے، چاہے وہ اچھے ریلیشنز تھے یا خدا نہ کرے دشمنی والی اگر بات ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں عموماً یہ ایک روایت ہے کہ وہ ججز ان بینچز میں بیٹھتے ہی نہیں، وہ کہتے جی سوری میں یہ کیس ہی نہیں سنتا ہوں. اچھا اگر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر پارٹی کو کوئی خدشہ ہے کہ یہ جج صاحب میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائیں تو وہ پلی لیتا ہے کہ جی میرا کیس اس عدالت سے فلاں عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے، تو موسٹلی ٹرانسفر ہو جایا کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. نیب کا چونکہ جو چیز سامنے جو آئی ہے، جو سننے میں جو آئی ہے کہ تقریباً کو 25 سے لے کے 35% چونکہ ان کا انسینٹو ہوتا ہے، دیٹ از ایز پر لا شاید بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، کہ جب بھی کوئی شخص گلٹی پروو ہوگا، جس کو یہ مجرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر وہ حصہ نیب کا ہے. اچھا اب عموماً جو ججز ہوتے ہیں وہ اس اینگل سے لیتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے انسینٹیو کے چکر میں تو نہیں ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں جی چلے جی وہ 25% انسینٹیو ہے، کیس ہے 1 ارب روپے کا. اگر وہ اس کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں تو ان کو تو سیدھا سیدھا 25 کروڑ روپیہ آ گیا. ججز اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں اپنے 25 کروڑ کی خاطر اس کے اوپر زبردستی تو نہیں ٹھونس رہے، اور جہاں پہ پھر کیس چلا جائے اربوں میں تو پھر وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے. تو ہمیشہ شک کا فائدہ دے کے تو ملزمان یا تو بری ہو جاتے ہیں یا کہ وہ ضمانتیں لے آتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے. میں آخری بات صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں تسلیم کروں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کروں گا، بالکل بحث نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں جی آپ جیتے ہم ہارے، آپ نے نعرہ لگا دیا، آپ نے لیگل ٹیم ہائر بھی کر لی، آپ نے سارا ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے. اب میرے سمیت یہ لاکھوں خاندان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے، میں ریپیٹ کروں گا، اب ہم دیکھیں گے آپ کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے. جب آپ کی ڈیٹس ہوا کریں گی کورٹ میں، آپ اس کے اپ ڈیٹ کس طریقے سے دیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ریکوریز کب ملیں گی. میرا اپ ڈیٹ صرف ایک ہی ہوگا، وہ مجھے پتا ہے کہ جس دن صاحب بھائی کی ضمانت ہوگی تو انشاءاللہ
میری یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک ہی خبر نظر آئے گی کہ الحمدللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے اور فلاں ٹائم وہ ہمارے درمیان ہوں گے. میری کوئی بھی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.